بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایران کا ایک سوداگر تجارت کے سلسلے میں ہندوستان آیا ہوا تھا۔ یہاں سے اس نے خوبصورت اور میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا طوطا خریدا، جس کی ادائیں بڑی دل پسند اور آواز بڑی پیاری تھی۔ وہ تاجر اس طوطے کو اپنے ملک میں لے گیا۔ وہ باتیں کر کے نہ صرف تاجر کو خوش کرتا تھا، بلکہ ہر حاس و عام کا دل اپنے نغموں سے خوش رکھتا تھا۔ ایک دفعہ وہی سوداگر تجارت کی غرض سے دوبارہ ہندوستان جانے لگا اور روانگی سے قبل اپنے اہل خانہ اور غلاموں سے پوچھا کہ وہ ان کے لیے ہندوستان سے کیا کیا لائے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی پسند بتائی۔ طوطے سے پوچھا گیا کہ تم بھی بتاؤ تمہاری کیا فرمائش ہے۔ طوطے نے کہا، میری صرف یہ درخواست ہے کہ دوران سفر جب تم فلاں دریا کے پار ہو جاؤ، تمہیں وہاں ایک پرفضا جزیرہ نظر آئے گا۔ وہاں میرے ہم جنس طوطوں کو سلام پہنچا کر کہنا کہ تمہاری قوم کا فلاں طوطا میری قید میں ہے اور تمہاری ملاقات کو جی ترس گیا ہے۔ تم آزادی کے ساتھ باغوں اور سبزہ زاروں میں مزے کر رہے ہو، تمہیں اپنے غریب الوطن ساتھی کی کوئی خبر نہیں۔ کیا اسی کا نام دوستوں کی وفا ہے کہ میں پنجرے میں پڑا رہا اور تم باغوں میں عیش و عشرت کر رہے ہو؟ اور انہیں کہنا کہ وہ اپنی آزادی کے بارے میں مشورہ طلب کرتا ہے، ورنہ یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری ملاقات کی حسرت لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ یارو، یہ کیا انصاف ہے؟ کیا یہی آئین وفاداری ہے؟ سوداگر نے وعدہ کیا کہ وہ طوطے کا یہ پیغام اس کے دوسرے دوست طوطوں تک ضرور پہنچا دے۔ سوداگر سفر کرتا ہوا جب ہندوستان پہنچا اور اپنے طوطے کے بتلائے ہوئے پرفضا جزیرے سے گزرنے لگا تو وہاں سے طوطوں کے بولنے کی آوازیں آنے لگیں۔ وہاں اس نے انہیں مخاطب ہو کر کہا، اے طوطو، اپنے ایک پچھڑے ہوئے بھائی کا پیغام سن لو جو میرے گھر میں ہے۔ وہ سلام کہتا ہے اور تم پر افسوس کرتا ہے کہ تم کو اس کے بغیر سبز شاخوں پر جھولنا کس طرح پاتا ہے۔ کوئی اس کی ملاقات کی فکر کرو۔ ابھی سوداگر نے بمشکل اپنی بات مکمل کی تھی کہ درخت کی شاخ پر بیٹھا ہوا ایک طوطا پھڑپھڑانے لگا اور پھر بے دم ہو کر زمین پر گرا۔ چند لمحے تک اس کا جسم تھرتھرایا اور پھر بے جان ہو گیا۔ سوداگر سوچنے لگا کہ بعض اوقات ایسی گفتگو سے خاموشی بہتر ہے جو فساد اور اضطراب پیدا کرے۔ سوداگر اپنی اس پیغام رسانی پر بڑا شرمندہ ہوا کہ جس نے ناحق اپنی زبان سے ایک جان گنوائی۔ ایک مشہور کہاوت ہے کہ تلوار کا زخم بھر جاتا ہے مگر زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ یہ مرنے والا طوطا شاید اس طوطے کا کوئی عزیز معلوم ہوتا ہے۔ میری اس بے موقع خبر سے اتنا رنج ہوا کہ برداشت نہ کر سکا اور مر گیا۔ وہاں سے افسوس کرتا ہوا تاجر رخصت ہوا۔ کچھ عرصے بعد کاروبار سے فارغ ہو کر جب اپنے وطن واپس آیا اور اہل خانہ کو ان کے حسب فرمائش تحائف دینے لگا تو طوطے نے تاجر سے پوچھا، کیا میری فرمائش پوری کی؟ میرے ہم جنسوں نے کیا جواب دیا اور تو نے کیا دیکھا؟ سوداگر نے ایک سرد آہ بھری اور چہرے پر رنج و الم کے آثار نمودار ہونے لگے۔ کہنے لگا، بہتر یہی ہے کہ جو کچھ ہوا مت سن، ورنہ تجھے بہت صدمہ ہوگا۔ میں خود تیرا پیغام پہنچا کر پچھتاتا ہوں۔ اب تک اس کی مذمت میرے دل میں ہے کہ کاش میں یہ پیغام نہ پہنچاتا۔ طوطا بولا، اے مالک، خدا نہ خواستہ ایسی کیا بات ہوئی جو تو زبان پر لاتے ہوئے ڈرتا ہے؟ بے تکلف ہو کر بیان کر، اب جو ہونا تھا ہو گیا۔ سوداگر کہنے لگا، جب میں ہندوستان کے اس پرفضا مقام پر پہنچا، وہاں کے طوطوں کو تیرا پیغام دیا اور جو تیرا حال تھا سب بیان کیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان میں ایک طوطا تیرا درد آشنا اور عزیز تھا۔ میری باتیں سنتے ہی پھڑ پھڑا کر گرا اور تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ شاید اسے تیری گرفتاری کا اتنا رنج پہنچا تھا کہ وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے یوں دم دے دینے سے میں بے حد پشیمان ہوں۔ دیکھتے ہی دیکھتے سوداگر کے طوطے کے بدن پر تھرتھری چھوٹی، آنکھیں پتھرا گئیں اور صرف ایک آواز ہائے نکالی، پنجرے کے اندر گر پڑا اور تڑپتے ہوئے جان دے دی۔ سوداگر نے اپنی آنکھوں کے سامنے پیارے طوطے کو مرتے ہوئے دیکھا تو غم سے نڈال ہو گیا۔ ٹوپی سر سے اتار کر پھینکی، سینے پر بار بار ہاتھ مار کر روتا اور یہ کہتا کہ اے خوش بیاں طوطے، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ تو نے کیا کیا؟ اگر مجھے خبر ہوتی تو یوں داغے جدائی دے گا تو یہ منحوس قصہ تجھے سناتا ہی نہیں۔ غرض دیر تک طوطے کے مرنے کے غم میں اسی طرح روتا رہا۔ جب خوب دل کی بڑاس نکال لی تو مرے ہوئے طوطے کو پنجرے سے نکال کر باہر پھینک دیا۔ باہر پھینکنا تھا کہ فوراً وہ طوطا پھر سے اڑ کر درخت کی شاخ پر جا بیٹھا
اس مرے ہوئے طوطے نے آزاد فضا میں ایسی اڑان کی جیسے مشرق سے سورج ابھرتا ہے۔ سوداگر گزرا ہوا معاملہ بھول گیا، طوطے کی اس حرکت پر حیران رہ گیا اور کہنے لگا، اے چالاک پرندے، یہ کیا ماجرا ہے؟ اے میرے بلبل، ذرا یہ تو بتا کہ ہندوستان کے طوطے نے تجھے کیا خفیہ پیغام دیا جسے تو بانپ گیا اور جس سے تو میری آنکھوں پر اپنے مکر و فریب کا پردہ ڈالنے میں کامیاب ہوا۔ ارے غضب، خدا کا تو نے کمال دکھایا کہ ہمیں جلا کر خود روشن ہو گیا۔ طوطا بولا، میرے بھائی طوطے نے مجھے سبق دیا اور اپنے عمل سے بتایا کہ میں قید سے کس طرح رہائی پا سکتا ہوں۔ میں نے اس پیغام کو سمجھا اور اس پر عمل کیا۔ اس نے اشارہ یہ دیا کہ نغمہ گوئی اور میٹھی بول چال ترک کر، تو اپنی اس سحر انگیز آواز کے سبب بھی گرفتار ہوا ہے۔ پھر اس نے میری آزادی کے لیے خود کو مردہ بنایا کہ اے نادان پرندے، او ہر کسی کا دل خوش کرنے والے، مردہ بن تاکہ قید سے نجات پائے۔ طوطے نے یہ کہہ کر اپنی اصلی وطن کا رخ کیا۔ آخر کار ایک دن اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا۔ اس حکایت کو بیان کرنے کے بعد مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ درس حیات دیتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کو عالم آشکار حسن عطا ہوا ہے وہ 100 بلاؤں کا ہدف بنتا ہے۔ بہار کے موسم میں بھی پتھر پتھر ہی رہتا ہے، سرسبز و شاداب نہیں ہوتا۔ پس تو بھی اپنے آپ کو مٹا دے اور خاک ہو جا۔ خاک سے سبزہ اور پھول پھوٹ پڑتے ہیں تاکہ تجھ سے بھی لالا و گل اگیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔